مفتی محمود رحمہ اللہ تعالی فرمایا کرتے تھے کہ میں کئی بار اللہ رب العزت کی بارگاہ میں گڑ گڑایا کہ الہ العالمین، میں تو مسجد و محراب کا بندہ تھا، میں تو درس و تدریس کی رونقوں میں خوشحال تھا، میں تو قال اللہ اور قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداؤں میں خوش باش تھا۔ تو پھر کیا وجہ تھی کہ ان مجالس سے اٹھا کر ان مجالس یعنی اسمبلی میں مجھے لا بٹھایا؟ خدایا مجھ سے کیا خطا سرزد ہوئی کہ وہاں سے اٹھا کر یہاں لا بٹھایا؟ پھر فرماتے ہیں جب 73 کی تحریک ختم نبوت شروع ہوئی، قادیانیوں کے خلاف پورے ملک میں مسلم امہ یکجہتی کے ساتھ کھڑے ہو کر میدان میں آیا، مقدمہ درج ہوا، اسمبلی میں قرارداد پیش ہوا، بحث و مباحثے کے لیے ایک دن مقرر کیا گیا۔ فرماتے ہیں مرزا ناصر اس دن آیا، قادیانی کذاب لعین کا پیروکار، اس کے ہاتھ میں اشتہارات کا پلندہ ہے، اسمبلی ہاؤس فل ہے، تمام مکاتب کے علماء کرام تشریف فرما ہے۔ اس وقت اس نے اشتہارات کا وہ پلندہ اٹھایا، اسپیکر کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، جناب اسپیکر یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ فتاویٰ دیکھیں، یہ اشتہارات دیکھیں، یہاں دیوبندی بیٹے ہیں، بریلوی بیٹے ہیں، انہوں نے ہمیشہ آپس میں ایک دوسرے کو کافر کافر کہا ہے، آج اگر ہم پر یہ کفر کا فتویٰ لگا رہے ہیں تو یہ کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے۔ مفتی محمود رحمہ اللہ فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے میرے دل میں ایک بات ڈالی، میں اٹھ کھڑا ہوا اور موقع ملتے ہی میں کہنے لگا، جناب اسپیکر جیسے اس مرزے نے کہا بات بالکل اس کی ٹھیک ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ جو شخص اللہ رب العزت کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرے وہ مشرک ہے، جو قبور سے مدد مانگے وہ مشرک ہے، ہمارا عقیدہ بالکل ٹھیک ہے۔ وہاں سے بریلوی عالم دین کھڑا ہوا، اس نے کہا مولوی صاحب جس طرح آپ کا عقیدہ ہے کہ غیر اللہ کو سجدہ جائز نہیں، اسی طرح ہمارا بھی یہی عقیدہ ہے، سجدے کی لائق اللہ کے علاوہ کوئی ذات نہیں ہے، جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرتا ہے یہ آپ کا نہیں ہمارا بھی عقیدہ ہے، صرف آپ کے نزد نہیں ہمارے نزدیک بھی وہ مشرک ہے۔ مفتی محمود رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس کے بعد وہ بریلوی عالم دین کھڑا ہوا، اس نے کہا ہمارا اعتراض ہے کہ یہ حضرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا بھائی مانتے ہیں اور ان کی گستاخی کرتے ہیں۔ مفتی محمود رحمہ اللہ کھڑے ہوئے فرمایا مولوی صاحب رسول اللہ مبارک کا تو وہ مرتبہ ہے کہ بعد از خدا بزرگت ہوئی، قصہ مختصر، تمام انبیاء میں تمام انسانوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی سب سے عظیم تر ہے۔ تو فرمایا جب وجہ کفر باقی نہ رہا، علت کفر ختم ہو گئی تو کفر کا فتویٰ بھی ختم ہوا۔ مفتی محمود رحمہ اللہ اس کے بعد مرزا ناصر کو مخاطب کر کے فرمانے لگے، اوے مرزے تو بھی پیچھے ہٹ جا، جو مرزا ملعون نے دعوی نبوت کیا اس سے پیچھے ہٹ جا، تسلیم کر کہ وہ نبی نہیں ہے بلکہ جھوٹا لعین ہے، کذاب ہے، دجال ہے، آجا میں ابھی اور تمام مکاتب فکر کے علماء کرام سے دستخط لے کے تمہیں دیتا ہوں، تم کافر نہیں مسلمان ہو۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ آئین کا فیصلہ آ گیا، قادیانی اسلام اور پاکستان دونوں کے آئین میں کافر قرار دیا گیا۔ مفتی محمود رحمہ اللہ فرماتے ہیں 53 کی تحریک میں امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ مجھ سے بڑے عالم دین تھے، مجھ سے بڑے مقرر تھے، لیکن ان کے پاس اسمبلی کے اندر پہنچ نہیں تھے۔ 10,000 مسلمان شہید ہوئے، 1 لاکھ مسلمان زخمی ہوئے، لیکن اس کے ساتھ ٹال مٹول سے کام لیے گیا۔ یہ علماء کی قربانی ہے
کہ یہ اس پلیٹ فارم پہ پہنچے، اسمبلی میں جا کر انہوں نے ختم نبوت کا پیغام بلند کیا، انہوں نے تحفظ ناموس صحابہ کا بل پاس کیا، انہوں نے جس قسم اسلامی اور قومی مسئلہ آیا اس پر ڈٹ کر کھڑے ہوئے اور اپنا موقف دنیا کے سامنے پیش کر دیا۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو ان ہستیوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔